السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے جو نماز کے 14 ارکان ہیں وہ مختصراً ہم نے پڑھے تھے۔ اب ہم اس کی تفصیلات شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کی شرح سے مختصراً پڑھتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الثانی تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام والدلیل حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ شیخ محمد حمد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا دوسرا رکن کیا ہے؟ دوسرا رکن یہ ہے کہ نماز کی ابتدا کرتے وقت اللہ اکبر کہنا، یعنی تکبیر تحریمہ جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اور یہ رکن ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 618 نمبر پہ 618 اور بعض نسخوں میں آپ کو 617 پہ بھی مل سکتی ہے، آپ لوگ نمبر دونوں نوٹ کر لیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاکیزگی اور طہارت ہے۔ وتحریمها التکبیر، اور نماز کی تحریم اس کی تکبیر ہے۔ تحریم سے مراد یعنی اگر انسان نے اللہ اکبر کہہ کے نماز اسٹارٹ کی، اب اس کے لیے گفتگو کرنا یعنی بات چیت کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا وغیرہ، ادھر ادھر دیکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں جو نماز سے پہلے اس کے لیے جائز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحریمها التکبیر، اس کی جو تحریم ہے وہ تکبیر ہے، یعنی انسان جو ہے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے وہ کام جو نماز سے پہلے جائز تھے، گفتگو کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا، ادھر ادھر دیکھنا یا دوسری چیزیں، یہ سب انسان کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تحریم تکبیر ہے اور اس کی تحلیل تسلیم ہے، وتحلیلها التسلیم، اور اس کی تحلیل تسلیم ہے، یعنی اب یہ سلام کرنے کے بعد حلال ہو جائے گا۔ حلال سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے بات چیت کرنا، اس کے لیے کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ لیکن تکبیر سے لے کر سلام تک اس کے لیے گفتگو کرنا، اس کے لیے بات چیت کرنا، اس کے لیے کھانا پینا یا دوسری حلال چیزیں جو اس کے لیے عام حالات میں جائے وہ سب اس کے اوپر حرام ہو جائیں گی، اور جیسے ہی سلام کرے گا ویسے ہی اس کے لیے وہ چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی بھی تکبیر، یعنی اللہ اکبر، تکبیر سے مراد اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی بھی تکبیر نماز کا رکن نہیں ہے، لیکن تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے۔ دوسری واجبات ہیں انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور الفاظ کے ذریعے سے، کسی اور ورڈ یا کلمات کے ذریعے سے ہم نماز کی ابتدا نہیں کر سکتے، اور یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ بعض فقہ کی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر کسی نے فارسی میں یا کسی اور زبان میں اللہ اکبر کا یعنی اللہ اکبر کا ترجمہ کہہ کے جو ہے نیت باندھی تو اس کی نماز درست ہے۔ یہ چیز باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام اول تکبیرات الصلاۃ وہی فی الصلاۃ کالاحرام فی الحج والعمرۃ، کہ تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر ہے، نماز کی وہ پہلی تکبیر ہے جسے انسان نماز کی ابتدا کرتا ہے، اور یہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ ایسے ہے جیسے کہ حج اور عمرے کے لیے احرام، یعنی آدمی احرام پہن لیتا ہے تو احرام پہننے کے بعد اس کے لیے بہت ساری حلال چیزیں جو اس کے لیے جائز تھی اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ آپ حفظہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نماز میں جو ہے جس طریقے سے عمرے اور حج کے اندر احرام ہے، اس طریقے سے یہ تکبیر احرام کی طرح ہے، اور اس کا نام تکبیرۃ الاحرام اس لیے رکھا گیا۔ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام تکبیرۃ الاحرام اس لیے رکھا گیا کیونکہ نماز پڑھنے والے پر حرام ہو جاتا ہے جب وہ اس تکبیر کے ساتھ نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس پر وہ کام حرام ہو جاتے ہیں جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس کے لیے حلال تھے، جیسے کھانا پینا، بات چیت وغیرہ کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تحریم تکبیر ہے اور اس کی تحلیل تسلیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم نے پڑھا اور سیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔